السلام علیکم عزیز طلباء، آپ کو شاہین بلوچ کا سلام پہنچے۔ آج ہم 7th کلاس کے اردو کے تیسرے چیپٹر طب نبوی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ 7th کی کتاب جو کہ نیشنل فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی ہے اور یہ اسلام آباد ماڈل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایف جی کینٹ گیریزن کے جو اسکول ہیں ان میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے پہلے جو حاصلات تعلم ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز نئی ہوگی، یعنی یہاں یہ بتایا جائے گا آپ کو کہ اسم علم کی اقسام، یہ گرامر کے حوالے سے، اور مترادف اور متضاد الفاظ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ باقی جو عبارت کو ہے درست تلفظ سے پڑھنا، اور جو اس میں موضوع ہے اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا یقیناً۔ اب جہاں تک طب نبوی کے حوالے سے ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو طریقہ علاج جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، جسے ہم انگریزی طریقہ علاج ایلوپیتھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی، اور جڑی بوٹیوں سے جو علاج کیا جاتا ہے اسے طب کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ نکلا ہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ طریقہ علاج جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں استعمال کیا، اسے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے پہلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو یہ ہماری عبادات، معاملات، تجارت، سیاست، عدالت، غرض تمام تر جو امور زندگی ہیں اس کے بارے میں ہمیں مکمل تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ تو بیماری کی صورت میں ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حل نکالتا ہے یقیناً۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ دوسرا پیراگراف اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ طب نبوی کے حوالے سے کتنی کتابیں لکھی گئیں یا کون کون سی معتبر کتابیں ہیں جن میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیزیں موجود ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج وظائف اور ادویات سے کیا کرتے تھے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو احادیث اور جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں موجود مختلف جڑی بوٹیاں، پھل یا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے جو فوائد اور نقصانات بیان کیے گئے، ان کو سب سے پہلے ایک کتاب ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں طب نبوی، اس میں ان کا ذکر ہے۔ اگر آپ دور جدید میں کوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیٹ سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ڈاکٹر خالد غزنوی کی بہت معتبر کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس میں ایک حدیث مبارکہ بھی بتائی گئی، روایت بتائی گئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ اس میں اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ نوش فرماتے تو برتن سے 3 گھونٹ لیتے، ہر گھونٹ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور آخر میں شکر بجا لاتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی کھائیں پئیں تو اس کے لیے بسم اللہ پڑھیں، اور آہستہ ٹھہر ٹھہر کر 3 سانسوں میں پانی پئیں اگر پانی پینا ہے۔ اب اس کے آگے اگلے پیراگراف میں
پھلوں کی افادیت اور ان کی غذائیت کے بارے میں قرآن و حدیث سے کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، جیسے یہاں انار کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو ہے روایت ہے کہ انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی انار نہیں ہوتا کہ جس میں جنت کے اناروں کا دانہ موجود نہ ہو۔ اس لیے عام طور پر ہمارے مسلمانوں میں روایت ہے جب بھی انار کو کھاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی دانہ بھی ضائع نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہونے والا دانہ وہ جنت کے اناروں میں سے ہو۔ تو آگے اس کے فوائد بتائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی انگور کا ذکر بھی ہے کہ انگور کا رس جو ہے وہ ٹائیفائڈ کے جراثیم کو چند منٹ میں ہلاک کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ یعنی اگر ٹائیفائڈ ہے تو اس میں اگر ہم انگور کا جوس استعمال کریں تو وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے نیچے یہ پیراگراف، اس میں پھلوں کے کیمیائی تجزیہ کیا گیا ہے، سائنسی بنیادوں پر اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے۔ یعنی جب یہ گنے سے سفید چینی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جو کہ اس کو ایسا سمجھیں کہ سفید زہر بھی کہا جاتا ہے، یہ یہاں یعنی بہت ساری بیماریوں کا سبب یہی بن رہی ہے۔ جب یہ نہیں بنی تھی گنے سے جو سفید چینی بنتی ہے، اس سے پہلے مٹھاس کے طور پر پھلوں کا جوس ہی استعمال کرتے یا پھل استعمال کیے جاتے تھے۔ تو ان کی افادیت اس میں اس پیراگراف میں یہ بتائی گئی ہے۔ اس کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اور اس کی گٹھلیوں کے صفوف جو ہے اس کو دل کے امراض کے لیے مفید بتایا گیا ہے، اور پھلوں کا گودا بھی بتایا گیا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا پھلوں کا جوس بھی لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر طبیب جو ہیں وہ اس چیز پر زور دیتے ہیں کہ آپ اگر سالم پھل لیں، جوس کی بجائے اس کا سالم پھل اگر کھایا جائے تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے کھانا، جوس کی بجائے سالم پھل کھانا زیادہ مفید ہے۔ اب اس سے اگلا پیراگراف ہے، اس میں یہ بتایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جہاں ہم استعمال کرتے ہیں مؤنث صیغے کے لیے تو عنہا استعمال کیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب مذکر صیغہ ہوتا ہے تو جیسے یہ لکھا ہوا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے۔ تو یہاں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی یہاں بتائے گئے۔ اور ایک اور ڈش ہے، وہ دیکھیں ہریسہ، آپ نے کھایا ہوگا، یہ ملتا ہے مارکیٹ سے بنایا۔ تو ہریسہ جو ہے یہ گیہوں، گوشت، گھی اور مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پسند فرماتے تھے۔ اور یہاں ایک اور چیز اس پیراگراف میں بتائی گئی ہے کہ ایک طریقہ ہے جسے حجامہ کہا جاتا ہے، اس سے بھی حجامہ لگوانے سے بھی بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ جیسے یہاں بتایا گیا کہ اسلام میں ہے کہ سر پر حجامہ کروانے سے 7 امراض میں شفا ہے، جنون ہے، جذام ہے، برس ہے، اونگ ہے، دانتوں کا درد ہے، آنکھوں کا غبار ہے، درد شقیقہ، آدھے سر کا درد ہے، سستی۔ سر کے نیچے گردن پر حجامہ کروانے سے چہرے، گلے اور دانتوں کو سکون ملتا ہے۔ ایڑی پر حجامہ کروانے سے ران اور پنڈلیوں کو آرام ملتا ہے اور اس کی خارش بھی دور ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، غذائی معاملات میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، علاج کے لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اپنائیں، اور دوسروں کو بھی اس فطری طریقہ علاج کی طرف راغب کریں، ترغیب دیں۔ عزیز طلبہ، آگے چلتے ہیں ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں تاکہ آپ کو
وقت پر ویڈیوز ملتی رہیں، اور اگر اس میں کوئی آپ کے لیے مشکل ہو تو اس کے لیے کومنٹس میں جائیں اور آپ کومنٹس کریں، ان کے جو بھی جواب بن پائے گا وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اب اس کی جو پہلا سوال ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہلا پیراگراف میں۔ دوسرا سوال جو دیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے یہاں تک اس کا جواب ہوگا، ایسا نہیں، آپ خود ڈھونڈیں۔ اتنا بتا دیا گیا آپ کو کہ یہ پہلے پیراگراف میں آپ کو ملے گا، اور یہ جو دوسرا سوال ہے یہ دوسرا پیراگراف میں آپ دیکھیں، اور جہاں تک یہ تیسرا سوال ہے یہ آپ دیکھیں گے چوتھے پیراگراف میں، اور یہ بھی آپ چوتھا پیراگراف میں، اس کو بھی آپ چوتھے میں دیکھیں گے، یہ ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے۔ نیچے آتے ہیں، اگر اس میں کوئی مسئلہ آپ کو ہو، کوئی پرابلم اگر آپ کو محسوس ہو تو پھر آپ بتا سکتے ہیں۔ خالی جگہ اس میں ایک درمیانے سیب میں 75 حرارے ہوتے ہیں، 75 75۔ میں نے پہلے بتایا کہ طبیب جو ہیں وہ جوس کی جگہ سالم پھل کھانے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ سالم، اور یہاں گنے کی جو سفید چینی ہوتی ہے اس چینی کی بجائے پھل استعمال کرنے چاہیے، اور یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ اب سنیے اور بولیے میں ہم نیچے دیکھتے ہیں کہ ہر طالب علم حفظان صحت اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک ایک تجویز دے۔ مثلا ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، آپ نے بھی ایک تجویز دینی ہے، یہ آپ کا سننے اور بولنے کا ہے۔ نیچے زبان سیکھے کے حوالے سے دیکھیں، ہم نے پہلے اس معرفہ کی اقسام، اسم علم، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم اشارہ، یہ پیچھے پڑھ لیا، ان کی تفصیل بھی پڑھ لی، مثالیں بھی دیکھ لی۔ اب ہم نے اسم معرفہ کی قسم، اسم معرفہ کی قسم اسم علم ہے، اس کی اب مزید قسمیں، پہلے خطاب، لقب، عرف، تخلص اور کنیت۔ یہ اس باب میں ہم صرف اتنا بتائیں گے کہ یہ اس کی اقسام ہیں اسم علم کی، ان کی تفصیل اگلے چیپٹر میں آپ کو بتائی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں کہ در ذیل الفاظ کے مترادف، مترادف اس جیسے، یعنی اس کے معنی رکھنے والے، انہی کے معنی رکھنے والے، جیسے شکر کے لیے ہم چینی استعمال کرتے ہیں، شکر ہے یہ تو اس کا مترادف چینی ہوگا، اور یہ سالم پورا، مکمل پورا، مرض کے لیے بیماری، پیدائش کے لیے جنم، بدن جسم، قوت طاقت، طبیب ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں، صفوف پاؤڈر۔ اب یہ نیچے آپ کو، یہ تو مترادف تھے، نیچے متضاد، اپوزٹ ورڈ جو ہوتے ہیں متضاد۔ اب اس اسلام کا الٹ کفر، بیمار کا الٹ تندرست، پانی کا الٹ آگ، مکمل کا الٹ نامکمل، میٹھا اس کا الٹ کڑوا، سفید اس کا سیاہ یا کالا۔ اب یہاں نیچے الفاظ دیے گئے، ضابطہ حیات ہے، نوش فرمانا، تیزابیت، ٹائیفائڈ اور صفوف، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ آگے سوچئے اور لکھیے، یہاں آپ نے تندرستی ہزار نعمت ہے کے عنوان پر 3 سے 4 پیراگراف پر آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے۔ آگے غور کیجئے، ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ 7th کلاس کا بچہ جو ہے وہ کتاب سے ہٹ کے اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں، اپنی کلاس کے جو مسائل ہیں ان کو بھی دیکھ کے محسوس کر سکتا ہے یا ان پر اپنی کوئی تجاویز دے سکتا ہے۔ تو آج ہم نے کہا کہ ماحول کی آلودگی کی وجہ سے ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مسائل کے حل کے لیے آپ نے
تجاویز دینی ہیں، جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں یہ بھی آپ لکھیں گے۔ عمل کیجیے۔ اب اردو اخبار میں صحت و تندرستی سے متعلق شائع ہونے والے مضامین پڑھیں۔ یہ ہفتہ وار مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، کوئی خاص صحت کے حوالے سے ان کا کوئی ایک صفحہ بھی ہوتا ہے، کوئی آرٹیکل چھپتا ہے، کوئی مضمون ہے، تو آپ نے وہ پڑھنا ہے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر بات بھی کرنی ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ حافظ۔